فصل اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب. دیکھو جب یہاں فارغ ہوا دلالت کی پوری بات سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں دو چیزیں بیان ہوں گی اور دونوں بطور مقدمہ ہوں گے، مقصود نہیں ہوں گے، مگر مقصود اس پہ موقوف ہوگا بحث الالفاظ. بحث الالفاظ. پھر اس سے میں نے کہا کہ لفظ اصل میں یہ لفظ جب لفظ سے معنی تک پہنچنے کے لیے دلالت چاہیے، تو ہم نے دلالت کو بھی پہلے پہچان لیا. اب بحث الالفاظ شروع ہو رہا ہے آج سے، ابھی سے. تو لفظ موضوع، یہ لفظ موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو اس کو لکھ لو. اچھا ضرور ٹھیک ہے. اچھا هذا شيء شكلك مين يدرسني؟ ها ده داخلك موجود ها نيوه ها بس لك كلك شو ده وصيف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس بحث پہ آ رہے ہیں. یہ جو پہلے جو گزر گیا یہ دلالت کا بحث تھا، اور بحث الالفاظ بھی اور بحث الدلالت بھی دونوں مقاصد نہیں تھے. دونوں کیا مقاصد نہیں تھے؟ ٹھیک ہے. تو الفاظ کے بحث کے لیے ہم نے پہلے وہ علت بیان کیا کہ افادہ اور استفادہ معانی کا بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتے. اب پھر ہم نے دلالت کے لیے بھی وجہ بھی بتائی کہ لفظ سے معنی تک پہنچنے کے لیے دلالت واسطہ ہے. کیا ہے؟ تو پھر دلالت کو بھی جو ہے جاننا چاہیے. تو ہم نے دلالت کے تعریف بھی کی، مطلق تعریف بھی کی، پھر اس کی 6 قسمیں بنائے، پھر ایک قسم دلالت لفظی وضعی کے 3 قسمیں بنائے. اس کے بعد مناسبت کو ہم نے بیان کیا. اسی پر بات اختتام تک پہنچی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں بحث الالفاظ کو. تو دیکھو اس بورڈ کو دیکھو. اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع. دیکھو اللفظ الموضوع اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد اور دوسرا کیا مرکب. ٹھیک ہے. تو دیکھو تہذیب میں یہاں الموضوع صرف کا ہے، یہ لفظ نہیں لکھا، لفظ نہیں لکھا. کس نے؟ مگر علامہ تفتازی. مگر ادھر ہم کہہ رہے ہیں، ادھر اعتراض ہوتا ہے کہ الموضوع الدوال 4 موضوع ہے، مگر اس میں مفرد مرکب نہیں آتے. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ادھر ہم جواب دیتے ہیں الموضوع یہ صفت ہے اور موصوف اس کا مقدر ہے لفظ، اور قرینہ اس پہ یہ ہے کہ ہم بحث الالفاظ میں پڑھتے ہیں. ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ الفاظ میں. تو لفظ ادھر مقدر ہے نا. تو ادھر وہ اعتراض بھی تھا، جواب بھی دیا، اور جواب معقول بھی تھا. یہاں یہ عبداللہ، یہ کون؟ یہ صاحب المرقات، یہ غلطی کر رہا ہے. ادھر یہ کیا ہے؟ اللفظ کیا کہا ہے؟ اللفظ الدال. ہاں غلط کہہ ہے، کیونکہ دال اللفظ تو کہا مگر الدال کہا. دال نہیں کہ موضوع کہنا چاہیے.
ادھر وہ تصریح کر رہے ہیں من موضوع پہ، اور یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ دال ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دال کتنے قسم کے ہیں؟ نہیں، دال جو ہوتا ہے، ہاں لفظ تو کہا، لفظ دال وہ 3 قسم کا ہے. کبھی دال جو ہے وہ موضوع ہوگا، لفظ موضوعہ ہوگا، یعنی کبھی سبب وضع ہوگا، کبھی سبب اقتضائی تبع ہوگا، کبھی سبب اقتضاء عقل ہوگا. تو جب اقتضاء عقل ہوگی ادھر بھی دال ہے، اور جب اقتضاء تبع ادھر بھی دال ہے، اور جب وضع ہوگا ادھر بھی دال ہے. مگر ہمیں کون سا چاہیے؟ موضوع چاہیے. تو آپ کا جو دال ہے یہ کس کو، یہ سارے بھی صادق ہے. دال بالوضع بھی صادق ہے، دال بالطبع بھی صادق ہے، اور دال باقتضاء العقل بھی صادق ہے. اور یہ دو ہمیں نہیں چاہیے. کون سے؟ الدال بسبب الطبع، الدال بسبب اقتضاء العقل، یہ تو ہمیں چاہیے. کیا اس میں یہ مفرد اور مرکب آتا ہے؟ نہیں آتا. تو اس لیے ایسی غلطیاں کبھی کرتا رہے گا جو ادھر. دوسری ایک ہے کہ آپ نے خطبی میں سنا ہوگا، خطبی آپ نے بعض ایسی طالب علم ہے جن نے صاحب سے پڑھے اور 14 درجہ پڑھا ہے. تو خطبی میں ادھر جب آپ کہ ہمیشہ یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں ادھر کہ یہ مرکب کو تعریف میں پہلے کرتے ہیں اور مفرد بعد میں لاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جیسے قطبی میں، شمسیہ میں، اور صاحب قطب الدین نازی اس کا وجہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ہم مفرد کو مرکب کو کیوں پہلے کرتے ہیں؟ کہ تعریفات بے اعتبار مفہوم کے ہوتے ہیں، اور تقسیمات اور احکام یہ بے اعتبار مصداق کے ہوتے ہیں. بے اعتبار کس کے ہوتے ہیں؟ مصداق. کیا میں نے کہا؟ تعریفات بے اعتبار مفہوم کے ہوتے ہیں، اور مفہوم مرکب کا وجود ہے. تو اس لیے تعریف میں مرکب کو پہلے بیان کرتے ہیں. اور کس میں؟ اور جب احکام اور تقسیمات آتے ہیں تو پھر کس کو مقدم کرتے ہیں؟ مفرد کو. کیونکہ تقسیم بے اعتبار ذات کے ہوتے ہیں، بے اعتبار المصداق کے ہوتے ہیں، اور مصداق کے لحاظ سے کون پہلے ہے؟ مفرد میں پہلے ہے. تو اس لیے جب ہم اقسام بیان کرتے ہیں تو پہلے مفرد کے اقسام بیان کریں گے، مرکب کے اقسام پر بعد میں آئیں گے. لیکن جب تعریف ہوتی ہے پہلی تو ہم مرکب کو مقدم کریں گے، کیونکہ تعریفات کس لحاظ سے ہوتے ہیں؟ مفہوم کے لحاظ. اور مفہوم مرکب کا کیا ہے؟ وجودی. دیکھو کہاں قطب الدین نازی سارے لوگوں کے استاد ہے، استاد کل. جرجانی کے استاد ہے، تفتزانی کے استاد ہے، استاد کل ہے، اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منطق میں، شرح مطالعہ کسی اور کی متن ہے، اس پر جو تفسیری فتاویٰ اسی نہیں منطق میں. انشاءاللہ ہم یہاں شرح مطالعہ کو پڑھانے کے ابتدا کریں گے. انشاءاللہ شرح مطالعہ جو ہے ہم اپنے ایک درجے میں رکھیں گے، اس کو پڑھیں گے تفسیر کے ابتدا سے لے کر انتہا تک. شرح مطالعہ اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب وہ چھپ بھی گیا ہے ایران سے یا ادھر بیروت سے چھپ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو یہاں لا کے پڑھائیں گے پوری شرح مطالعہ. اور شرح مطالعہ کی پڑھنے کے لیے اتنے لوگ زحمت اٹھاتے تھے پہلے زمانے میں. یہ سے جرجانی کہاں گیا؟ جب یہ شرح اس نے لکھی قطب الدین رازی نے، تو تفتازانی نے تو اس سے پڑھی تھی کیونکہ عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے. لیکن سے جرجانی جب ادھر پہنچے تو اس کو پڑھنے کے لیے کہ آپ نے یہ لکھے ہے، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جب اس کو دیکھا، وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے قطب الدین رازی کہ اس کی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، آبرو جو ہے نا، آبرو، اس کو دوسرا نام بھی دیتے ہیں، آبرو تو فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بوئی، اس طرح کوئی نام اردو میں ہے. تو یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے نا، یہ آبرو اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کے آنکھوں کے اوپر آ گئے تھے. تو انہوں نے ایسے ہاتھ نیچے ڈال کے
اس کو اوپر کیا. کس کو؟ اپنے بونگ کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپروں کو. اس کو اٹھایا. گروزی ہوتا پختوں کی موبائل بنا. اس کو اٹھایا اور اس کو دیکھا تو کہا سے جرجانی. اب جرجان سے آئے جہاں پہلے زمانے میں بہت دور دور لوگ جایا کرتے تھے. جیسے وزیرستان سے آئے, صبح سے نکلے گاڑی میں سوار ہوئے اور شام کو یعنی یہ ادھر پہنچے ہے نا. تو آپ نے جرجانی کی کیا کیا ہے؟ اتباع کی ہے. اس طرح تم علم کے لیے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین میں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ادھر تم دنیا کا علم حاصل کرو, اور چین میں دنیا کا علم تھا. لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. صرف بہت کہ اگر چین میں بھی, چین بہت دور تھا ادھر سے, اگر چین میں بھی علم ہو تب ادھر بھی جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا جو جان سے آئے ہو, ٹھیک ہے. اس کو دیکھا کہ آپ جو ہے نا کہ دیکھو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. اس میں ادھر زمانے میں طالب علم بھی بہت سخت تھی, کیونکہ وہ اعتراض پہ اعتراض اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے, پھر اعتراض بھی کرتے تھے. تو طالب علم کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بس میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, آپ بہت جوان ہیں, میں آپ کی قناعت نہیں کر سکوں گا. آپ کو محروم بھی نہیں کرتا. آپ چلیں, میرے ایک شاگرد ہے محمد مبارک مصر میں, اور ایک خط لکھا اس کو. دیکھو اب مصر, ادھر سے مصر جا رہے ہیں, جاؤ مصر کو جاؤ. وہ بھی ایسا تھا جیسے کہ ایک نزدیک گاؤں جانا ہے, اتنا آسان تھا, علم کے لیے سب کچھ کرتے تھے وہ. تو وہ چلا گیا کہاں؟ شرح مطالب پڑھنے کے لیے. کدھر چلا گیا؟ مصر کو. مصر جب پہنچے تو محمد مبارک نے پہلے وہ جو کاغذ تھا اس کو چوما کہ میرے استاد کی طرف سے آیا ہے. پھر انہوں نے کہا بس پڑھتے رہو, مگر یہ ہے کہ آپ کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اعتراض کریں گے اس طرح جو ہے وہ باز بڑھتی رہے گی اور طالب علم کا نقصان ہوگا. تو اس لیے آپ کو اعتراض آپ نہیں کریں اور بیٹھے رہو. یہ ایک کمرہ ان کو دیا, ادھر بیٹھے رہے. استاد ایک دفعہ چہل قدمی کر رہے تھے, اندر یہ جو ہے وہ اور اپنے سبق یاد کر رہے. کون؟ جرجانی. کہتے مطالعے والے نے اس طرح کہا, اور شارح المطالع قطب الدین رازی نے اس طرح کہا, اور میرے استاد نے اس طرح کہا, اور میں اس طرح کہتا ہوں, اور اپنی رائے قائم کرتا رہا. اور یہ استاد جو ہے آئے تھے وہ سنتے رہے. جب اس نے سوچا کہ تو بہت اس کے دل میں تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے اور بہت اچھا طالب علم ہے, تو بعد میں دروازہ ٹکٹکایا, اور جب اس نے کھولا کہ بچے کل سے تم اپنے جتنے بھی تو تیرے دل میں سوال آتے ہیں وہ کر لیا کرو, انشاءاللہ میں جواب دیا کروں. یہ دنیا تھی. پھر اسی آدمی نے, اسی جرجانی نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے, ہاں حاشیہ شرح مطالع. اور یہ علم کی منطق کی دنیا میں بہت اہم کتاب ہے. میرے پاس یہ سب کتابیں پڑھی ہے, اور یہ ادھر جو ہے نا یہ چکیسر میں یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. ایک زمانے میں, ہمارے زمانے میں پھر یہ کتاب نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے زمانے میں چکیسر اور مارتھم یہ علم کی بہت بڑی مرکزی تھی. آپ جب دیکھیں گے آپ سمجھیں کہ ادھر بڑی یونیورسٹی ہوگی, مگر صرف ایک مسجد تھا چھوٹا سا. اس میں نے دونوں جگہوں میں نے کافی زندگی گزاری ماشاء اللہ. اس میں بڑے بڑے اساتذہ تھے. بڑے مارتھم نصیب کے بیٹے, میں ان کا نام تھا رشید احمد, وہ بہت اچھے عالم تھے. جس وقت ان کے باپ مارتھم بابا جی منگورا ڈبی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے حدیث, تو ان کی جگہ اس بیٹے نے ان کے زمانے میں خود یہ ادھر مارتھم میں تھے, کون ان کا بیٹا, اور یہ سب کتابیں پڑھا. اتنی ہجوم تھی ان کے پاس کہ لوگ ادھر ان کے پاس جاتے. ادھر باپ بھی احادیث پڑھاتا تھا, اور یہ آخر میں منطق اپنے باپ کی موجودگی میں ساری دنیا اس کے پیچھے آ رہی تھی. میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت. مغفور اللہ بھائی ان کی صبر و ذات, اور یہ صبر اس زمانے کی بات ہے. اور میں نے سارے منطق منگورے میں پڑھی بھی تھی. یہ قاضی حمداللہ سلم میں نے یاد بھی کی تھی, لیکن اس کے باوجود بعد میں حضر گیا. کس کے پاس؟ ہاں مارتھم میں. پھر ادھر مارتھم سے پھر میں آ گیا واپس ادھر سے کچھ وہ حاصل اللہ نے جو دیا وہ دیا. پھر اگلے سال مجھے پتہ چلا, پھر میں چھوٹا دورہ بھی شروع کیا تھا فضل محمد سے, مولانا فضل محمد رحمۃ اللہ علیہ سے, مگر میرے دل میں یہ وسواس تھی کہ دیکھو تم نے چکیسر میں یہ کتابیں نہیں پڑھی. تو 7 دن میں ادھر تھا مظہر العلوم میں. 7ویں دن میں اگر اپنے استاد سے پوچھتا تو وہ مجھے اجازت نہیں دیتے.
تو میں نے کہا اب سارے سال تم اس طرح بس اس طرح پریشان اور بیٹھے رہو گے، بس جاؤ نکلو. تو میں نے صبح گیا اور کہاں چلا گیا؟ چکیسا چلا گیا. ادھر مولانا عنایت اللہ چکیسا رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے امام ابو حنیفہ، میں کہا ہو سکتا ہے اتنے ہزاروں مسائل انہیں نکالتے تھے اور یہ کیسے شخص ہو سکتا ہے؟ امام بخاری اتنا حدیثی کیسی یاد تھی؟ جب ایسے قاضی پڑھاتے الحمدللہ پڑھاتے، اللہ میں حیران ہوتا کس طرح، کیونکہ میں نے بہت جاری میں نے بار بار پڑھی بھی تھی تو مجھے بہت اچھا، بہت اس سے جو مزہ آتا تھا نا، پھر میں اس کے لیے جگہ بھی بناتا تھا استاد کے لیے اس طرح بیٹھنے کا. اپنے مسجد سے جا کر میں جو میرے ساتھ تھے طالب علم، اس چھوٹے تھے میرے ساتھ وظیفہ کے لیے، تو خود جاتے ان کے لیے جگہ بھی بناتے. پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ حضرت جو ہے وہ کیا تھے، ایک دفعہ میں ادھر سبق یاد کر رہا تھا تو مولانا عنایت اللہ چکیسری آئے کہ دیکھو ادھر کل ایک جلسہ ہے، کل کیا ہے؟ ایک جلسہ ہے، اس میں میرا نام دیا ہے بیان کرنے کے لیے اور مجھے تقریر نہیں آتی، مجھے تقریر نہیں آتی، یہ سیاسی تقریر مجھے نہیں آتی. تو آپ سوات کے ہیں، سوات کے لوگ بڑے تیز ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ جب میرا نام لیں گے نا تقریر میں تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور میرے جگہ تم بیان کر لیں. تو میں حیران بھی تھا اور میں حیران تھا کہ استاد مجھے کیا کر رہے ہیں، میں نے کبھی تقریر بھی نہیں کی اور یہ اتنے پریشان بھی ہے کہ میرے پاس آئے ہیں تو انکار کیسے کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ، اب پریشان نہ ہو، جب آپ کا نام لیں گے تو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا، میں تقریر کروں گا. پھر میں نے ایک بات ان سے پوچھی کہ جب آپ کا نام لیں گے تو میں کھڑا ہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے نام ان کا تم کیسے کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہوں گا نا، میں ادھر بیٹھا ہوں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کو کہا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو. بس کل جو تقریر کیا پھر مولانا ادریس صاحب نے تقریر کی، یہ ادریس صاحب نہیں، یہ تو چھوٹے بچے تھے اس وقت، ہاں یہ تو بس ایسے تھے. ایک مولانا ادریس صاحب تھے، وہ منطق حکمت اور حدیث کے بڑے امام تھے. انہوں نے فتح مکہ پہ تقریر کی پورے گھنٹہ اور انہیں زمین کو دیکھتے رہے اور اتنے نکتے بیان کیے کہ میرا عقل حیران ہو گیا. اس کے بعد کہ انہوں نے آدمی اٹھا کہا کہ ابھی جو ہے مولانا عنایت اللہ اور ایسے معقولات کے ماہر استاد کل ابھی اٹھیں گے، اب وہ تقریر فرمائیں گے. جیسے اس نے کہا اور میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اور میں نے تقریر شروع کی اور وہ کچھ کہا جو کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا. تو میں نے تقریر کی اور سارے اساتذہ بیٹھے، لوگ حیران تھے کہ نام لیا تھا ان کا اور لوگ سمجھ گئے کہ انہوں نے ان کا کہا. ایسے عجیب غریب لوگ تھے. پھر جو ہے کہ ایک طالب علم کو بعض طالب علموں نے مارا اور اس پر وہ بہت ناخوش ہوئے. وہ گھر چلے گئے، پھر نکلے نہیں. سارے لوگ اس کے پاس چلتے رہے اور کہتے میں سبق نہیں پڑھا سکتا، بہت خفا ہو گئے تھے. اب تم چلو یہاں سے، چلے جاؤ. بس سارے لوگوں کو، پھر میں گیا، کہا تم نہیں جانا، تم نے ادھر رہنا ہے. جب یہ سارے جنہوں نے ان کو مارا ہے یہ سب ایک جماعت ہے، جب تک یہ لوگ ہوں گے میں نہیں نکلوں گا. جب سارے نکل جائیں گے تو پھر میں نکلوں گا اور تم کو. پھر ایسا ہوا، صرف 2 طالب علم اور تھے، ان کو بھی اجازت دی. ہم 3 آدمی سارا سال ہم نے ان سے پڑھا اور جو تقریباً 40-50 سے بڑھ کر 2 طالب علم تھے سارے چلے. سمجھے بات کو؟ شاہ احمد طالب کو جانتے ہو کون کیا چیز ہے؟ اب تو وفاق نے کیا چیز ختم کیا؟ قطبی کو بھی آدھا کر دیا. اس سے آدھی سے آدھی تھی، پھر آدھی سے آدھی اور آدھی ہو گئی. جب روٹی کھاتے ہیں تو پوری کھاتے ہیں اور پھر آدھی روٹی اور آدھی کو پھر آدھی کر دیا. تو روٹی کا مطالعہ تو ایسے نہیں کریں گے وفاق والے، روٹی تو پوری کھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا کیا قطبی کو؟ ہاں وہ تصدیقات بالکل ختم کر دی. اچھا صرف تصورات تک ہوں گے. اور ایک اور کتاب میں انہوں نے ٹھکانے لگا دی. کون سی کتاب؟ ہاں نہیں، اس سے ایک اور کتاب انہوں نے ٹھکانے منطق کی لگا دی، وہ عیسیٰ ہوجی کیا، وہ بھی ختم کر دی. اب دیکھو یہ مرخات یہ ہے، اس کو بھی تو پڑھانے کا حق ادا کرنا چاہیے نا. اس میں جو کچھ ہے تو صحیح تو پڑھنا ہے نا.
اب دیکھو تو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکب کی تعریف کیسے کی؟ ہاں تو انہوں نے کہا کہ مرکب کیونکہ وجودی. اب اچھا آپ یہ سمجھے کہ مرکب کیسے وجودی ہے؟ اس میں 5 چیزیں وجوداً معتبر ہے. میں لکھتا ہوں کیا چیز معتبر ہے؟ 5 چیزیں وجوداً معتبر ہے مرکب میں. اس نے بھی مفرد کو پہلے کر دیا، مرکب کو بعد میں. تو یہ اس نقطے کے خلاف کی ہے اس نے، جو نقطہ کس نے بیان کیا؟ رازی رحمۃ اللہ علیہ. تو مرکب میں 5 چیزیں ہیں. اچھا 5 چیزیں، اور لوگ اگرچہ یہاں 4 چیزیں ذکر سے گئے مگر 5 بھی مراد ہے. سید جرجانی نے اپنی کتابوں میں، میر مطالعے میں اور اسی طرح جو ہے اپنے کبرا میں یہ 5ویں چیز انہوں نے کیا کیا ہے وہ بیان کی ہے. دیکھو مرکب میں 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک جو وہ لفظ موضوع عام کب مرکب ہوگا؟ جب لفظ کے لیے جزو ان یکون لللفظ جزء. دوسرا ان یکون لمعناه جزء. اور تیسرا ان یکون لجزء اللفظ دلالة على جزء المعنى. کتنے ہو گئی؟ اچھا اور پھر چوتھی، یہ تو 3 ہو گئی نا. چوتھی وہ کیا ہے؟ ان یکون جزء اللفظ جزء المعنى، ان یکون ذلك الجزء للمعنى المقصود. سمجھ آئے؟ اور 5ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ان تکون تلك الدلالة مقصودة. اور دوبارہ پہلے کیا کہا میں نے؟ ان یکون لللفظ جزء. ان یکون، دیکھو زید قائم یہ مرکب ہے کیونکہ لفظ کے لیے جزء ہے زید. دوسرا چیز کیا ہے؟ قائم. اور دوسری چیز کیا تھی؟ ان یکون لمعناه. زید کا معنی کیا ہے؟ ذات زید. قائم کیا ہے؟ ذات من له القیام. ذات من لا. تو جس طرح لفظ کی دو ہے معنی کے لیے بھی 2 جزء ہے. ان یکون لمعناه جزء. تیسری بات یہ ہے ان یکون لجزء اللفظ دلالة على جمع. جز لفظ یہ دیکھو یہ جو زید ہے یہ ذات زید ان پہ دلالت کرتا ہے. اور قائم اپنا جو حصہ میں جو اس کا معنی ہے تو جز لفظ کا معنی کی جز بھی دلالت کرتا ہو. یہ کون سے وہ ہے؟ یہ تیسری چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو جز معنی کا ہے تو معنی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک معنی لغوی، ایک معنی لغوی و ایک معنی مقصود عالمی. دیکھو عبداللہ کی کتنے معنی ہیں؟ ایک تو لغت بندے خدا، بندے اللہ. تو ہم سب بندے اللہ کے ہیں. ایک عبداللہ کسی کا نام ہوتا ہے. عبداللہ کسی کا، جب ہم کہیں گے یا عبداللہ تو اور کوئی نہیں سر اٹھاتا. جس کا نام عبداللہ وہ کہے گا ہاں جی میں حاضر ہوں. اس طرح کہ لبیک کہے گا نا. تو یہ عبداللہ کی کتنے معنی ہو گئے؟ تو جو معنی ہم ادھر جس کو ہم چاہتے ہیں کون سا معنی ہو، یہ جو لفظ کا جس جز پہ دلالت کرتے ہیں تو کون سے معنی کا جز ہو؟ لغوی معنی کا جز ہو؟ نہیں. کون سے معنی کا؟ معنی مقصود کا. یہ کون سے کیا ہوا؟ چوتھی چیز. اور اسی طرح 5ویں یہ جو لفظ جو دلالت کرتا ہے معنی پہ یہ دلالت بھی مقصود ہے. کیا؟ تو یہ مقصود دوسری جگہ ہے، 2 جگہ ہے. ایک ہے مقصود پہلے وہ جز معنی مقصود کا ہو، اور یہاں کیا مقصود ہے؟ خود ہی دلالت بھی مقصود ہے. تو یہاں جو میں نے شروع کیا تھا نا، لفظ کے لیے جز ہے، معنی کے لیے جز ہے. جز لفظ دلالت جز معنی پہ کرتا ہے نا، اور یہ دلالت اس سے مقصود بھی ہے ہمارا. یہ معنی ہمارا مقصود ہے نا. کون سا معنی؟ زید القائم کہوں میں آپ کو زید کے قیام سے تمہیں بتاتا ہوں تو یہ معنی میرا مقصود ہے نا. تو یہ بھی ہے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں یہ زید کا دلالت کرنا اپنے معنی پہ، قائم کا دلالت کرنا اپنے معنی پہ. یہ دلالت میرے سے میرا کیا ہے؟ مقصود ہے. تو یہ مرکب.
جانیے مرکب کو ساری چیز وجود ہے نا تو اس کا بات ٹھیک ہو گئی کہ اس یہ مفہوم وجود ہے یہ مفہوم اور مفرد کیا ہے وہ آدمی اور جب یہ 5 اجزاء ہے تو 5 قسم مفرد کے 5 قسم آئیں گے ایک وہ لفظ کے لیے رجوع نہ ہو جیسے حمزہ استفہام حمزہ یہ کبھی مرکب نہیں ہو سکتا کیوں لفظ کے لیے رجوع نہیں لفظ اللہ لفظ کے لیے رجوع ہے مگر نیچے اس کا جو معنی ہے ذات واجبی اس کے لیے اجزاء نہیں اللہ بسیط ذہناً و خارجاً سن رہے ہو میری بات کو یا ویسے پیٹو سر ہلا رہے ہاں اچھا 5ویں چیز کون سی ہے اچھا دوسری تیسری کی طرف جاؤ ان یکون اللفظ جزءا علی جزء ان یکون جزء اللفظ دلالۃ علی جزء المعنی اب اگر یہ جیسے زید کو دیکھو اس کے لفظ کے لیے اجزاء ہے کہ نہیں زا یا دال زا اور نیچے زید کا جو معنی ہے حیوان ناطق ما هذا التشخص اس کے لیے بھی اجزاء ہے مگر تم یہاں یہ جز لفظ کا جز کی معنی کی جز بھی دلالت کرتا ہے زا حیوان پہ اور یا جو ہے ناطق پہ اور دال تشخص پہ اس طرح تم کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے تو لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہیں کر رہا تو اس لیے یہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے حمزہ اللہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے آگے چلو عبداللہ کا بھی میں آپ کو بتایا عبداللہ کے کتنے معنی ہیں یہ دوسرے معنی کے جو معنی مقصود ہے اس کی جز پہ دلالت کرتا ہے دیکھو عبد کا عبد جو معنی مقصود ہے مقصود معنی کیا ہے عبداللہ کا ذات زیدن تو وہ حیوان ناطق مع التشخص ہے تو عبد یہ حیوان بھی دلالت کرتا ہے عبد تو دلالت اپنی معنی پہ کرتا ہے جو لغوی معنی ہے وہ بندر معنی کرتا ہے مگر یہ جو مقصود معنی ہے اس کا اجزاء بدلات نہیں کرتا تو عبداللہ بھی مفرد ہے آگے جاؤ حیوان ناطق جو ہے یہ 5واں کون ہے اس کا معنی یہ کسی کا نام رکھو تو لفظ میں بھی جز ہے معنی یہ حیوان ناطق ما هذا التشخص کی بھی اجزاء ہے اور جز لفظ دلالت بھی کرتا ہے یہ معنی مقصود بھی ہے مگر یہ دلالت مقصود ہے تم جب اس کو تم چیخو گے اور چلاؤ گے یا حیوان ناطق تو تمہارے دل میں یہ آتا ہے کہ حیوان پہ دلالت کرے ناطق پہ دلالت کرے نہیں بلکہ تم اس کے جو ذات ہے اس کا چہرہ تم میرے طرف ہو جاؤ جو لوگ اس عربی کو نہیں جانتے وہ بھی حیوان ناطق کہیں گے اس آدمی کو جس کا نام حیوان ناطق رکھا گیا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو دیکھو حیوان ناطق بھی مفرد ہو سمجھ گئے تو مفرد کی کتنے قسمیں ہو گئی 5 اب دیکھو کتاب کو دیکھو اب اس میں ایک چیز جو ہے میں نے کہا لوگ تساہلاً وہ چھوڑ رہے ہیں تو یہاں تو سب سے غلطی کی پہلے یہ غلطی تو یہ لفظ الدال کہا نیچے نہ کتنے لکھا ہے الموضوع یہ بڑی غم و پریشانی سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کرو تو انہوں نے لکھ دیا تم کیا کہو گے کہ دال جو ہے وہ موضوع پہ دلالت کرتا ہے لیکن کافیہ میں آپ نے ہوگا دلالت مستلزم نہیں ہے وضع کو کیوں دلالت 3 قسمیں ہیں تو یہاں موضوع سے نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ غلطی ہے جو فحش غلطی ہے جو اس مصنف نے کی ہے آگے جاؤ اما مفرد و مرکب یہ تقسیم تو کیا ہے نا تقسیم تو کر لی نا آگے کیا کہتے ہیں فالمفرد مالا میں نے کہا مفرد آدمی ہے اس کا مفہوم یہ اس تصریحات کے مطابق اس نکتے کے مطابق اس کو بعد میں لانا چاہیے تھا تعریف بعد میں کرنی چاہیے مگر اس نے اس کو چھوڑ کے کیا کیا تعریف بھی کی فالمفرد مالا یقصد بجزئه الدلالة على جزء اور پھر جو ہے یہاں پر جو میں نے تحلیل کی ہے نا میں نے 5 چیزیں بنائی تو مفرد کتنے قسم بن گئے اس سے 5 حمزہ استفہام پھر لفظ اللہ پھر لفظ زید پھر لفظ عبداللہ پھر حیوان ناطق جو کسی کا نام ہے عبداللہ بھی کسی کا نام ہے ٹھیک ہے 5 قسمیں میں نے بتائی نا اب یہ جو مثالیں بیان کر رہا ہے حمزۃ الاستفہام دلالت حمزۃ الاستفهام على معناه ودلالت زید على مسماه ودلالت عبداللہ على معنى العلم کتنی چیزیں بیان کی 3 اور 2 چھوڑ دی 2 اس نے کون سی چھوڑ دی ایک لفظ اللہ آخر میں حیوانی ناطق
ٹھیک ہے. تو اگر مثالیں چاہیے تھی نا تو ایک دو مثالوں پہ اکتفا کرنا چاہیے. لوگ ایک مثال میں 3 کیوں مثال کیوں بیان کرنا چاہیے؟ لوگ عام طور پر مثال بیان کرتے ایک، جب کہتے ہیں مثال میں منزلے کیا کہ گواہ کے تو 2، لیکن 3 کوئی بیان نہیں کرتا. یہ بھی نکتے کے خلاف ہے. آگے چلو. والمرکب ما يقصد، والمرکب ما يقصد بجزء الدلالة على جزء معناه کے ساتھ معنی سے کون سا مراد ہے؟ اگرچہ مقصود نہیں کہا مگر معنی المقصود، اور اس میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے. پہلے یہ کہا نا کہ بجزء ہی ضمیر چل رہا ہے، کس کو راجع ہے؟ جزء اللفظ. ما وہ لفظ الموضوع ہے نا، وہ لفظ موضوع ہے. یقصد بجزء ہی ضمیر جزء لفظ بجزء سے معلوم ہوا کہ لفظ کی جزء ضروری ہے. ہاں علی جزء معنی سے پتہ چلا کہ معنی کے لیے جزء ضروری ہے. الدلالة سے پتہ چلا کہ دلالت بھی ضروری ہے. پھر معنی کے ساتھ میں نے المقصود لکھا، اگرچہ اس نے نہیں لکھا تو یہ کون سا ہے؟ چوتھی چیز جو ضروری ہے. اور 5ویں پہ اس نے تصریح کہ ما یقصد. ہاں ما یقصدو کا فاعل کون ہے؟ الدلالت. یہ دلالت مقصود ہو تو یہ 5ویں چیز. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. اور علی معنی کا دلالت زید علی معنی ودلالت الرامی السهم